حضرت فرماتے ہیں کہ اگر پیر کی مثال ہے معالج کی، معالج اگر بیمار بھی ہے لیکن اپنے فن کا ماہر ہے، معالج اگر بیمار بھی ہے اور اپنے فن کا ماہر ہے، اس سے دوا لے لو، اور جو بات وہ بتاتا ہے اس کو کر لو، تمہاری صحت اسی میں ہے، اس کی بیماری تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتی، اس کی ذات کا نقصان ہوگا، اس کی بیماری آپ کو جہنم نہیں لے جائے گی، نہ اس کی بیماری کے بارے میں اللہ پاک آپ سے پوچھیں گے اس کے اندر یہ چیز کیوں تھی، لیکن تمہیں جو بتا رہا ہے نا اس کو کر لو۔ اور اس کے مقابلے میں اگر ڈاکٹر جو ہے وہ خوب صحت مند ہے لیکن فن میں ماہر نہیں ہے، فن میں ماہر نہیں ہے، اس کے نسخے کو نہ لینا، کیونکہ اس کی صحت آپ کی صحت کو کبھی بھی صحت مند نہیں بنا سکتی۔ اس لیے اناڑی مشائخ اپنے متعلقین کو بعض اوقات ذکر و وظیفے کی مشین بنا دیتے ہیں، سارا دن ٹھکا 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 چل رہا ہے، اور جو مقصود ہے اصلاح و تربیت وہ نہیں ہو پاتی، کیونکہ حضرت فرماتے تھے کہ شیخ کو صرف محق نہیں ہونا چاہیے، محقق بھی ہونا چاہیے۔ شیخ کو صرف محق نہیں ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ محق کا یہ مطلب ہے کہ یہ اہل حق میں سے نہیں، یہ تو دیوبند والوں میں ہے، ٹھیک ہے دیوبند والوں میں اہل حق میں ہے، لیکن کیا یہ تربیت کے فن کو بھی جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ محقق بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ ہر آدمی میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بھی چلا سکے۔ ہاں خود چل رہا ہے ٹھیک ہے، اس لیے مشائخ عموماً خلافت اسے ہی عطا کرتے ہیں جو دوسروں کو چلانا بھی جانے، جو دوسروں کو چلانا بھی جانے۔ اس لیے حضرت کے ہاں دو اصطلاحیں ہوتی تھیں جو میں نے اور اہل تصوف کے ہاں نہیں دیکھی ہیں، ایک مجاز بیعت ہوتے تھے، ایک مجاز صحبت ہوتے تھے، ایک مجاز بیعت ہوتے، ایک مجاز صحبت ہوتے تھے۔ تو حضرت جگہ جگہ مجلسیں مجاز صحبت سے، مجاز بیعت سے منعقد کروا دیتے، اور اس جگہ پر ایک مجاز صحبت بنا لیتے تھے تاکہ ساتھیوں کی نگرانی کرتے رہیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ پیش آتا وہ ان کو بتاتے اور وہ ان سے پوچھ کر ان کو بتا دیتے تھے، کیونکہ موقع پر بعض اوقات وہ نہیں ہوتے تھے۔ ڈاکٹر ہوتا ہے اور ایک کمپاؤنڈر ہوتا ہے نا، تو یہ مجاز صحبت جو ہے نا یہ آگے کمپاؤنڈر ہوتا ہے، اور جو ڈاکٹر کی موجودگی میں ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کر لیتا ڈاکٹر کے آنے تک گردے کا درد ہے تو وہ کیا کہے گا، میں نے انجیکشن نہیں لگانا، ڈاکٹر صاحب آئیں تو اس وقت تک یہ تڑپتا رہے نہیں، وہ انجیکشن لگا دے گا، ایمرجنسی ٹریٹمنٹ یہ کر لیتا، اس کو مجازی صحبت کہتے ہیں۔ ہری پور میں ہمارے ایک ساتھی ہیں، اس کو میں نے کہا بھائی وہاں مجلس، اس نے کہا جی میں تو مجلس تو شروع ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ میں نے تو ادھر ادھر جانا ہوتا ہے، ایک دوسرے صاحب تھے، میں نے اس کو مجازی صحبت بنا لیا کہ آپ جب نہیں ہوں گے یہ وہاں نگرانی کرے گا، یہ نگرانی کرے گا۔ تو آج تو بہت آسان ہے، 4 مہینے لگوا دو مجاز صحبت بن ہی جاتا، بشرطے کہ امیر صاحب بننے کے لیے نہ گیا ہو، اپنی اصلاح کے لیے گیا ہو ہاں امیر صاحب بننے کے لیے نہ گیا ہو کہ 4 مہینے کا ڈپلومہ لے کر میں سینئر اور جونیئر میں وہ فرق بھی ہو جائے، اس پر جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ لیکن عوام ہے، اصلاح کا بہترین راستہ ہے، ضرور جانا چاہیے، لیکن مقصود کو سامنے رکھ کر، مقصود سامنے نہیں ہوگا تو حرکت بلا مقصد پاگلوں کی ہوتی ہے۔ میں نے رات کو اجتماع میں بھی کہا کہ مقصود کو سامنے رکھ کر آؤ، جو نہیں کر رہے وہ تو مردہ ہیں، اور جو حرکت بلا مقصد کر رہے وہ پاگل ہیں۔ میں نے کہا آپ نے یہ ثبوت دے دیا کہ آپ مردہ نہیں ہیں، یہاں آ گئے ہیں، لیکن اب یہ ثبوت بھی دے دو کہ پاگل بھی نہیں ہے۔ پاگل کون ہے؟ جو حرکت بلا مقصد کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے میں کیوں آیا ہوں، ذکر کی مجلس میں کیوں آیا ہوں، اصلاحی اجتماع میں میں کیوں آیا ہوں، اس کا علم ہی نہیں ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔
تو پہلی چیز ہے ان مجالس کے اندر بیٹھنا، یہ اصلاح کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اصلاح قلب پر ہی اصلاح قالب موقوف ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ شیخ محقق بھی ہونا چاہیے، صرف محق ہی نہ ہو، وہ تربیت اور اصلاح کے فن کو بھی جانتا ہو، اور اگر بیمار بھی ہے اس کی بیماری آپ کو کوئی نقصان نہیں دیتی، اور خوب صحت مند ہے لیکن تربیت کے فن کو نہیں جانتا، وہ تمہیں برباد کر دے گا۔ اس لیے بہت سے اناڑی اپنے متعلقین کو پھر وہ اور بگاڑ دیتے ہیں۔ یہاں بہت سے میرے پاس ایسے آتے ہیں کہ میں ان سے وظیفے چھڑا دیتا ہوں۔ کس نے بتایا جی؟ وہ فلاں صاحب نے۔ وہ فلاں صاحب کو کس نے بتایا تھا؟ اس نے فلاں کتاب میں پڑھا تھا۔ کتاب مربی نہیں ہو سکتی کتاب مربی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ دیکھو مستند کون ہے، علم کی سند ہے، احادیث کی سند ہے، تصوف کی سند ہے۔ لولا الاسناد لمن شاء ما شاء، الاسناد من الدین۔ راستے وہی مستند مانے گئے جن سے چل کر تیرے دیوانے گئے۔ اس لیے یہ دیکھو کہ اس نے یہ فن کسی سے سیکھا ہے کہ آیا اس کو یہ گدی میراث میں آئی ہے۔ فن میراث میں منتقل نہیں ہوتا، فن میراث میں منتقل نہیں ہوتا۔ یہاں باپ دادا قاضی گزرے تو بیٹا بھی اپنے نام کے ساتھ کیا لکھتا ہے؟ قاضی۔ اور قاضی صاحب کو وضو کرنا بھی نہیں آتا، قاضی صاحب کو وضو کے فرضوں کا بھی پتہ نہیں، لیکن نام کے ساتھ کیا ہے؟ کیوں؟ قاضی کا بیٹا جو ہوا۔ قضا کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا بیٹا اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھ نہیں سکتا۔ کلینک پر بیٹھ، بھائی میرے باپ دادا کی وراثت ہے، میں یہاں بیٹھوں گا، گورنمنٹ چھوڑ دے گی اس کو؟ کیوں؟ تو گورنمنٹ نے کیوں چھوڑے ہوئے ہیں وہ جن کو وراثت میں گدیاں ملی ہوئی ہیں؟ جو لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ جان کے ساتھ کھیلنا اتنا خطرناک نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ غلط دوائی دے گا تو مر جائے گا نا، تو مرنا اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، مر کر کہاں جائے گا؟ اور یہ جو ظالم بیٹھا ہوا ہے یہ تو ایمان سے کھیل رہا ہے، اور ایمان میں بگاڑ آیا تو یہ جہنم بھیج رہا ہے۔ تو بڑا ڈاکو کون سا ہے جو قبر پہنچائے کہ جہنم پہنچائے؟ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے مند۔ اقبال نے ایک نظم لکھی ہے نا، باغی مرید، بڑی پیاری نظم ہے، آپریشن کرتے ہیں اقبال بعض موقعوں پر۔ اس تصوف کا اقرار کفر ہے، یہ میں کہتا ہوں، بات میری دنیا میں اس وقت سنی جا رہی ہے آن لائیو۔ اس تصوف کا اقرار کفر ہے، جس کا اقبال نے کہا، گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی۔ شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن۔ کعبے کے برہمن، ہاں۔ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ خرقے پہننا اور گنبد بنانا اس کا نام فقیری نہیں ہے، اس کا نام تصوف نہیں ہے، اس کا نام تصوف نہیں ہے۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ مروجہ، بھائی جس کام کو کرتے ہو تو سارے کے سارے کو سیکھو یا بالکل نہ کرو، یا سارے کو سیکھ کر کرو یا بالکل نہ کرو۔ مروجہ تصوف کا اقرار کفر ہے، تو عام طور پر ہو رہا ہے، جس کا تذکرہ اور اشارہ اقبال نے کر دیا۔
ہر حرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد۔ ایک اور بات بھی آگے حضرت نے کہی ہے، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، شہری ہو دیہاتی ہو مانند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن مانند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن۔ تو جہاں پر سجدے ہو رہے ہیں، رکوع ہو رہے ہیں، خانقاہ کے عنوان سے اس تصوف کا اقرار کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے۔ اس کو تصوف کہتے ہی نہیں، یہ تصوف ہے ہی نہیں، یہ تصوف کے لبادے میں کوئی اور چیز ہے۔ لیکن جن خانقاہوں میں توحید اور رسالت سکھائی جاتی ہے، ہاں، اصلاح و تربیت کی جاتی ہے، ان کا انکار کفر ہے، ان کا انکار کفر ہے۔ جس کا انکار تم کر رہے ہو اور ان کو سامنے رکھ کر اہل حق پر فتوے ٹھونسے جا رہے، آپ ان کا تھوڑا انکار کرتے ہیں، ہم ان کا زیادہ انکار کرتے ہیں۔ لیکن ان کے سائے میں جب اہل حق پر کلہاڑے چلانے شروع کر دیے جائیں تو یہ بھی بہت بڑی زیادتی اور کفر ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر بات بنے گی نہیں، اس کے بغیر بات بنے گی نہیں، نہ کبھی بنی ہے اور نہ بنے گی۔